الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، ہم نے کتاب الایمان کو پڑھا، اب کتاب العلم پڑھیں گے۔ اور ایمان کا جو تذکرہ ہے اس کو پہلے لایا گیا کیونکہ آدمی کے لیے پہلے ایمان لانے کا حکم ہے، اور جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اسے دین کا علم جو ہے سیکھنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور پہلا باب بھی اس میں باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ذکر کیا گیا ہے، وقول اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، وقولہ عز وجل وقل رب زدنی علما، کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل علم اور اہل ایمان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اور اسی علم کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر کہو کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر۔ امام بخاری نے اس باب میں صرف دو آیتیں تذکرہ کی ہیں کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جو ان کے اس درجے کو پہنچتی ہو جو شرائط آپ نے مقرر کی ہیں اس کے مطابق۔ تو اگلا جو باب ہے باب من سئل علما، کسی شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ کسی بات میں مشغول ہو تو پہلے اپنی بات پوری کرے پھر جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے کچھ بیان فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور آپ باتیں کرتے رہے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی، مگر اس کی بات درمیان گفتگو میں ناگوار معلوم ہوئی، اور کسی نے کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ بیان پورا مکمل کر لیا تو پوچھا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا منتظر رہے۔ اس نے پوچھا امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نااہل کو حکومت کی باغ ڈور سونپ دی جائے گی اور اس کے بعد قیامت کا انتظار کر۔ اب سلسلہ گفتگو میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی شخص غیر متعلق بات پوچھ بیٹھے تو اسی وقت اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آداب گفتگو میں بھی ہے کہ بات پوری کر چکنے کے بعد کوئی سوال کرنا چاہیے، یعنی ایک بات کر رہا ہے اس کی بات مکمل ہو اور پھر اس کے بعد بات کرے۔ دوسری بات حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ جب اقتدار نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو دنیا میں فتنے عام ہو جائیں گے اور زندگی میں ابتری اور انتشار جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے جب فساد پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو ہمیں اپنے حالات کو سنوارنا چاہیے اور ہمیں بغیر یعنی جو گفتگو کے آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سوال کرنے چاہیے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہو بڑا تو پہلے انتظار کرنا چاہیے، جب اپنی بات مکمل کر لے تو پھر اپنی بات جو ہے وہ اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔